جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہمارا پروگرام بقی کی ویرانی کب تک، اس میں ایک اور معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج جو ہمارے درمیان ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں وہ پیشے سے اور پروفیشن ان کا انجینئرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخ و ادب کے ایک زبردست اسکالر ہیں، جنہوں نے تقریباً جہاں تک میرے علم میں ہے 24 کتب یا اس سے زائد تصنیف کی ہیں تاریخ اودھ اور یہاں کی ثقافت، یہاں کے کلچر، یہاں کی جو ازائی ایک تہذیب ہے مخصوص جو اس صوبہ اودھ کی ایک شناخت اور پہچان کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آج روز روشن کے آفتاب کی مانند روشن ہے۔ روشن کرنے والی شخصیت جو ہیں وہ جناب ڈاکٹر روشن تقی صاحب قبلہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ تو میں ابتدائے کلام میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا اور ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ پر ایک عمیق نظر رکھتے ہیں، تو جنت البقیع کی جو ایک تاریخ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل ہمارے پروگرامز میں جو مقررین تشریف لائے اور جو دانشوران آئے انہوں نے ایک مختصر سا تعارف جنت البقیع کا ہم نے ان سے پہلے گزارش کی کہ وہ کریں۔ آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ ایک مختصر سا تعارف جنت البقیع کے متعلق۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کا۔ جہاں تک سلسلہ بقیع کی تاریخ کا ہے اور وہاں پر جو حضرات تدفین کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ہمارے امام دوم، چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، تو صرف اتنا ہی کافی ہے اس کی تاریخ کے سلسلے میں بیان کر دینا کہ وہ مقام اتنا مقدس ہے جیسے کہ جنت۔ کیا بات ہے! اور اسی لیے شاید اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تاریخ اس کی کچھ لوگوں نے لکھی بھی ہے، علماء کرام نے لکھی بھی ہے، لیکن جو مقدسات ہیں اس کے سلسلے میں جو بیانات دیے گئے ہیں وہ اس اعلیٰ درجے کے ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل جنت سے کسی بھی حالات میں کم نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ جیسے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کربلا معلیٰ کے سلسلے میں، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ پورا جو خطہ ہے یہ پورا کا پورا اٹھا کے جنت میں کر دیا گا، تو پورا یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت البقیع کا بھی وہ پورا حصہ اٹھا کر وہاں کر دیا جائے گا۔ اب دوسرا حصہ تاریخ کا وہ آتا ہے جہاں سے ہم یہ کہیں تقریباً آج سے 105-106 سال پہلے کہ ایک شخص پیدا ہوا ابن عبد الوہاب، جس نے اپنے فلسفے کے حساب سے اپنا ایک وہ چلایا جس کو ہم لوگ وہابی وہ کہتے ہیں، سلفی موومنٹ، سلفی موومنٹ چلایا، اور
اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ ڈگمگا رہی تھی. اچھا. سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت ترکی تھا، ترکی تھا، استنبول تھا. جی. اور ایک زمانے میں تھوڑا سا اس سے فرق تھا، قسطنطنیہ جو بڑا مشہور ہوا تھا. سلطنت عثمانیہ کا جو اصل مرکز تھا قسطنطنیہ، اس کے بارے میں بہت واقعات جو ماڈرن ڈیز میں استنبول کا جو استنبول سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہے. اچھا اچھا. ہاں، اسٹیبلش الگ سے کیا گیا ہے وہ. اچھا اچھا، یہ علم میں اضافہ ہوا ہمارے. جی جی. تو جب یہ حالات پیدا ہوئے اور اس کی سلطنت ڈگمگانے لگی، تو وہی وقت تھا جب پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد 1919 میں، اور اس کے بعد جو حالات تھے سیاسی پوری دنیا کے، وہ نئے ذریعے سے رونما ہو رہے تھے. یہ لگ رہا تھا کہ بہت جلدی کوئی زلزلہ جیسے آنے والا ہے، جی. اور سیاسی حالات اور جو گروپزم ہے وہ سب بدل جائیں گے. اچھا. اور ویسا ہی ہوا. جو سیاست کے بڑے بڑے فلسفی ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بتا دیا تھا. چنانچہ کچھ ہی وقفہ گزرا تھا، کچھ ہی سال گزرے تھے کہ 1923 میں وہ حالات ہوئے کہ سلطنت عثمانیہ کو یورپین کنٹریز، خاص طور سے برطانیہ سے ایک معاہدہ کرنا پڑا کہ اب سلطنت عثمانیہ ختم کی جاتی ہے. اچھا. تو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا اس جس کو انگریزی میں ٹریٹی کہتے ہیں، ایک معاہدہ، سیاسی معاہدہ، اس کے حساب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. ظاہر ہے جب کسی بھی سلطنت کا شکنجہ کمزور ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے. تو دوسرے مدعے جو ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا اٹھانے لگتے ہیں، فوراً اپنا پرچم بلند کر دیتے ہیں. پرچم بلند کر دیتے ہیں. وہی حال سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا. اچھا. یہاں کے اوپر جب کمزور سلطنت ہوئی، سلطنت عثمانیہ، تو انہوں نے اپنا پرچم بلند کیا اور اس کے بعد ایک نئے فلسفے کے لحاظ سے ایک نئی حکومت قائم کر دی. جی. اچھا، اب وہ قائم حکومت اس لیے ہو گئی کہ حقیقت میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی. اس زمانے میں بمبئی سے نکلنے والے ٹائمز آف انڈیا، جو ہندوستان میں انگریزی اخبار ایک نکلتا تھا، شاید اس زمانے کا واحد اخبار تھا. اچھا. تو جو انہوں نے شروع کیا تھا اس میں انہوں نے سلسلے وار اس کے اوپر کئی مضامین نکالے انگریزی میں. اور اس بات کو لکھا انہوں نے کہ سلطنت عثمانیہ نے آخری وقت میں خود جو سعودی خاندان تھا اس سے یہ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہ خطہ آپ کو دے رہے ہیں. اچھا. اس شکل میں اور اس کنڈیشن کے ساتھ، ان شرطوں کے ساتھ کہ یہاں جتنے بھی عمارات مقدسہ ہیں، یہ بالکل صاف لفظ میں لکھا ہوا ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. جی جی جی. کہ جتنے بھی عمارات مقدسہ ہیں، جو مانومنٹس ہیں، جو سیکرڈ مانومنٹس ہیں، آپ اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کریں گے. اچھا اچھا. چنانچہ اس بات کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا حکم تھا، نہیں تو ان کو ملتا نا، تو انہوں نے مان لیا. اور اس طرح کی جو ٹریٹیز یا اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. جی. وہی حال ہوا کہ جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی، ترکی کا جو پنجہ تھا کمزور ہوتا گیا، ادھر سے یہ ایک سعودی عرب ابھرتا گیا. اب آپ چھوٹی سی بات یہ دیکھیے جو اس زمانے میں اخبارات میں نکلی کہ اگر یہ جناب رسالت مآب جسے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام سے محمدی عرب کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا بات ہے، کیوں یہ سب بنایا گیا؟ تو وہیں سے بات یہ بالکل صاف ہو جاتی ہے، بالکل کھل کے آ جاتی ہے کہ ان کا تعلق کبھی بھی محمد سے نہیں تھا، جناب رسالت مآب سے نہیں تھا. ان کے دل میں یہ ایک چور بیٹھا ہوا تھا، یا ایک یہ جسے آپ کہتے ہیں ریاکشن تھا کہ کیوں جناب رسالت مآب، کیوں ہم تو کہہ رہے ہیں جناب رسالت مآب، وہ کہتے ہیں محمد کیوں. اچھا. اور اسی لیے آپ 1925 کا ٹائمز آف انڈیا اٹھا کر دیکھیں، بمبئی میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا. اچھا. جب 1924 کے آخر میں اور 1925 کے شروع میں
یہ مزارات مقدسہ پر بیلچے اور کدالیں چلائی گئیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیعہ سنی یا کسی بھی دوسرے فرقے کی بات ہی نہیں تھی. تمام دنیا کا مسلمان اور خاص طور سے ہندوستان کا تمام مسلمان. جی میرے پاس وہ ٹائمس آف انڈیا کی کٹنگ موجود ہے. اچھا کبھی موقع ملا تو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ضرور ضرور. تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا کہ کیا محمد کو یہ فرقہ نہیں مانتا؟ کیا جناب رسالت مآب کو، آقا کو، جس کی حرمت اور عزت اسلام کا ہر فرقہ کرتا ہے، بالکل. کیا یہ نیا فرقہ جو پیدا ہوا ان کو نہیں مانتا؟ اور اس بات کا ثبوت خود اس شخص نے دیا جی جس کی ایک آنکھ آپ نے دیکھی ہوئی خراب ہو گئی تھی. جی 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 جی. اس نے یہ قبول کیا کہ میں پہلا آدمی تھا جس نے جناب رسالت مآب کے روضے کے اوپر پہلی کدال چلائی تھی. اوہ. اور اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا اس کو کہ جب اس نے پہلی کدال چلائی تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی اور اس کے آنکھ میں اس کی آنکھوں میں چلی گئی اور اس کے بعد اس کی آنکھ بہہ گئی. تو پھر ہم واپس آ جائیں اس کے اوپر، نہیں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہے. تو باقی کے لیے جو آپ حضرات نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جی یہ لائق تحسین ہے، اور ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ ہم نسل بعد نسل اور جب تک ہماری یہ خواہشات پوری نہ ہو جائیں جی کہ جو مقدس تعمیرات وہاں پر گرائی گئی ہیں، جس طرح سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ پورے دین کا ہے، پورے اسلام کا ہے، بالکل کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شخصیت کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے صرف ایک اس فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام فرقے کے لوگ تیار ہیں اور اپنی قربانی دینے کے لیے، اور ضروری یہی ہوتا ہے کہ ہم احتجاج برابر بلند کرتے رہیں. بالکل بالکل. اور جیسا کہ جہاں پر آپ نے اپنی بات کو روکا ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احتجاج مسلسل کرتے رہیں، تو احتجاج تو ہو رہا ہے مسلسل. یہ جب سے یہ حادثہ رونما ہوا سن 1925، اس وقت سے لے کے عصر حاضر تک ایک مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، مجالس کے ذریعے سے، پروگرامز کے ذریعے سے، اور کیا کہتے ہیں احتجاجی جلسوں کے ذریعے سے، اور باقاعدہ جیسا کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں ہی بیت المال کا عشرہ ہوا، 8ویں شوال کو روضہ فاطمین میں جو پروگرام ہوتا ہے انجمن شمشیر حیدری کی جانب سے وہ ہوا، اور ہمارے مولانا ڈاکٹر یعقوب عباس صاحب کی جانب سے جو شہید اسمارک پہ ہوتا ہے، اور دیگر ہمارے شہر لکھنؤ میں مختلف جگہوں پر جہاں پر بھی اس قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں لوگ کثیر سے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سال میں ایک دن احتجاج کر کے ہم اپنے اس فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اکثر و بیشتر اسی سلسلے میں جو بات چیت ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ احتجاج ہوتے ہیں سال میں ایک دن یا ایسے کبھی کبھی مجالس میں، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اکثر اس بات کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں. دیکھیے جب یہ پہلی بار ہوا تھا 1925 میں، تو میں لکھنؤ کی بات کروں کہ یہاں کے اوپر باقاعدہ یہ ہوا تھا، ابن سعود تو نے کلیجہ دکھا دیا. اچھا. یہ باقاعدہ پورا ایک نوحہ تھا، اور اس کو باقاعدہ لے کر اور اس طرح کی احتجاجی تحریک چلائی گئی کہ ایک اہل ہند کا بنوایا ہوا امام باڑہ جو ٹھاکر گنج میں ہے، جھاؤلال کا امام باڑہ مشہور ہے، جھاؤلال کا امام باڑہ، اور امام باڑہ بیت المال کے نام سے مشہور ہے وہ. جی 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 جی. اور اسی لیے ویسے تو جتنے بھی تحریک ہوتی تھیں، جتنے بھی جلوس ہوتے تھے، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ یہاں لکھنؤ میں بہت سے کربلائیں ہیں، بہت سے وہ ہیں، وہاں پر جا کے کیے جاتے تھے امام باڑوں میں، جیسے کہ آج کل مرکزی حیثیت بڑے امام باڑے کی ہے، امام باڑہ اسف الدولہ کی ہے. جی جی جی. اسی طرح تو اس کو امام باڑہ بیت المال میں کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے ایک خیال یہ تھا اور تحریک یہ تھی
کہ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، دنیا دیکھ لے، اور ازائی تہذیب لکھنؤ کی ایسی ہے، دنیا دیکھ لے کہ یہاں پر نہ صرف اسلام کے تمام فرقے اس بات پر متحد ہیں کہ اس کے سعودی عرب گورنمنٹ کے خلاف یہ تحریک چلائیں اور پروٹیسٹ کریں، بلکہ جو اہل ہند ہیں، جو وہ حضرات ہیں جو جن کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے، دین اسلام سے نہیں ہے، لیکن وہ جناب رسالت مآب کے لیے ان کے دل میں عزت ہے، اور وہ ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی اس سرکار نے، اس گورنمنٹ نے کیا وہ قطعی غلط ہے، اور یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ ایک کنٹینیوٹی بنی رہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بیچ بیچ میں رک جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، تو اذان اگر آپ تھوڑا سا اس پر وہ کریں تو مثال کے طور پر اذان اس وقت یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئی 1 منٹ 1.5 منٹ کے بعد 5 کلومیٹر کی دوری پر وقت آ گیا اذان کا، تو جیسے ہی یہاں ختم ہوئی وہاں ہو رہی ہے، اس کے 5 منٹ کے بعد اگلی بار آ گیا۔ تو اگر آپ مجموعی اعتبار سے دیکھیں، اجمالی طور پر دیکھیں، تو میرا خیال 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب توحید کی آواز، اللہ اکبر کی آواز دنیا کے کسی نہ کسی گوشے سے بلند نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک اسی طرح جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم یہاں پر ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے، جی آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو کچھ ہی وقفے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کچھ دوری کے اوپر کسی دوسرے طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اس ضلع میں، اس شہر میں، کچھ ہی وقفے کے بعد دوسرے شہر میں، اس کے بعد تیسرے شہر میں، تو یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور اسی انداز سے یہ پورے گلوب پر ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ہم سب کو بلا لیتے ہیں، اور ہم لوگ نہ بھی بلائیں تو جمع ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ابھی تک لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، لیکن اس آواز کو ایک متحدہ طور کے اوپر وہاں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ اب دھیرے دھیرے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک مؤثر قدم اور ایک ایفیکٹو سٹیپ ہم کو لینا ہے۔ ایفیکٹو سٹیپ، مؤثر قدم، جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ اب ہو رہا ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ تو بس اب اسی کو میں اپنا آخری سوال قرار دیتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا ایفیکٹو سٹیپ ہے، وہ کون سا ایسا مؤثر قدم ہے، کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کو ہم اپنا کر اور اپنی اس صدائے احتجاج کو گلوبلی ہم اس کو پریزنٹ کر کے اور اتنا مؤثر رکھیں اور اتنا ایفیکٹو رکھیں کہ یہ ان ظلم کے ایوانوں تک پہنچے صدا ہماری، اور وہ ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے موجودہ جو صورتحال ہے، تقریباً 465 سے زیادہ اموات ہوئی ہمارے ہندوستان میں جو فارمرز کی ہوئی، اور جو ایگریکلچرل سے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بالآخر یہ ہوا کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس قانون کو، جو بھی قوانین ان کے تھے، ان کو واپس لے لیا۔ اب وہ جو بھی ہوا، قربانیاں دی گئیں، جو بھی کیا کہتے ہیں ان کا احتجاج ہوا، کیا وہ پوری ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہے جو ہمارے موضوع میں نہیں آتی، بس ضمناً میں نے تذکرہ کر دیا۔ تو کیا ایسا کون سا آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بذات خود ہماری نظر میں، اور پوری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ آپ ایک دانشور بھی ہیں، آپ کوئی ایک مشورہ اگر دیں کہ جس سے ہم اپنے اس احتجاج کو اور زیادہ مؤثر کر سکیں؟ جی، بہت اچھا اور بہت ہی واجبی سوال ہے یہ اس وقت کے لیے۔ جی دیکھیے، جیسا کہ آپ نے جو کسانوں کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر، لیکن اسی ضمن میں، اچھا، ایک محاورہ بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے یہاں کہ اگر کسی درخت کو سکھانا ہے تو اس کی جڑ کمزور کر دو، اور اس کی جڑ کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جڑوں میں وہ چیزیں ڈالو کہ وہ کبھی سرسبز و شاداب نہ ہونے پائے۔ کیا بات ہے! تو بس وہی فارمولہ ہم کو استعمال کرنا ہوگا کہ یہ جو ان کی فلسفہ ہے
اس فلسفے کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہے، کیا بات ہے. اور اس کے لیے حالات قدرت نے پیدا کر دیے ہیں. آپ اس وقت دیکھیے کہ جو ان کے بہت ہی ماننے والے تھے، جو ان کے بہت ہی فالوور تھے، آنکھ بند کر کے، کہ اگر نہیں کہنا چاہیے لیکن میں عرض کر دوں، آپ جو بھی کہیں، کہ اگر کوئی ایک فتویٰ آ گیا جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، کہ ایک فرقہ خاص سے کہ سلام کا جواب آپ نہ دیں، تو یہاں پر میں نے خود محسوس کیا کہ جب ہم لوگ سلام کرتے تھے پہلے تو جواب ہوتا تھا وعلیکم السلام. اب ہم سلام کرتے ہیں تو جواب ہوتا آداب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس فلسفے کا اثر ہے. اب اس کو دھیرے دھیرے اگر آپ دیکھیں، آبزرو کریں، تو دھیرے دھیرے اس پہ کمی آ رہی ہے. قدرت نے، اللہ نے اس بات کا انتظام کر دیا ہے کہ جو اس فلسفے کی جڑیں تھیں وہ خود اسرائیل نے کاٹنا شروع کر دی ہیں. کیا بات ہے. اور اس نے اپنا فلسفہ، اپنے فلسفے کی کھاد ان کے جڑوں میں ڈالنا شروع کر دی ہے. بس ہم کو کرنا صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی سچائی کرتے رہیں، اس میں اپنے فلسفے کے حساب سے اس معاشرے کو اس بات کے لیے تیار کرتے رہیں، ان کو یہ برابر کرتے رہیں کہ جتنا تم نے سنا ہے وہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اب وہ سنو. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب سچائی اور حقیقت سر چل کے بولے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بقی انشاءاللہ پھر سے آباد ہوگا اور اس کے اوپر پھر وہی تعمیرات ہوں گی جو پہلے کبھی تھیں. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور ملاحظہ کر رہے تھے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈیٹیلڈ اور انفارمیٹیو گفتگو کی، اور یقیناً آپ اس سے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہرہ مند ہوئے ہوں گے اور مستفید ہوئے ہوں گے. یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں وہ یقیناً غور طلب ہیں. ہر پہلو کو اگر ایک ایک جملے کو ان کے آپ تجزیاتی نظر سے دیکھیں گے، اس کا انالیسس کریں گے، تو اس میں آپ کو ایک مفصل ایک منظر نظر آئے گا، ایک تصویر نظر آئے گی جو بہت زیادہ کلیئر ہے، اور حق و باطل کا امتیاز آپ اس سے کر سکتے ہیں. تو اور جیسا کہ آخری سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے اس احتجاج کو ایفیکٹو کیسے بنائیں، اس کو مؤثر کیسے کریں، اور کیا کریں ایسا کہ جس سے ہمارا احتجاج گلوبلی ٹرینڈ کرتے ہوئے اور ان ظلم کے ایوانوں تک پہنچے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں. ہم پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، کتابیں ہیں، قلم کار جو ہیں وہ قلم چلائیں، جو زبان سے دفاع حق اہل بیت کرتے ہیں وہ زبان سے ان حقیقتوں کو اجاگر کریں. جن کے پاس دولت و ثروت ہے وہ اپنی دولت و ثروت کو صرف کریں. جن کے پاس انٹیلیجنس ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کریں. جو جس اعتبار سے بالکل لب لباب نٹ شیل میں بات عرض کروں تو دامے درہمیں قدمیں سخنیں ہر اعتبار سے ہمیں اس احتجاج کو اپنے مؤثر کرنا ہے. میں ہمارے ڈاکٹر روشن تقی صاحب کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے یقیناً میں اپنی بات اگر کہوں تو مجھے بے پناہ انفارمیٹیو اور فائدہ بخش باتیں پتہ چلی یہاں سے کہ جو آنے والے وقت میں ہماری خطابت و ذاکری میں بھی بہت کارآمد ہوں گی. اور اس سے ہم اپنا جو ہمارا ایک احتجاجی فریضہ ہے اس کو بھی ہم ادا کرنے میں ان تمام باتوں سے فیض حاصل کر سکیں گے اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ تمام ناظرین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عز و جل جلد از جلد سرکار حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.